بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ شریعت کے اہم امور میں سے رسالت کا مسئلہ اور اس کے ماننے والوں اور جھٹلانے والوں کی جزا اور سزا کا بتلانا بھی ہے، اور اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے بعثت نبوی سے پہلے کافر تھے، وہ اپنے کفر سے ہرگز باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی ایک اللہ کا رسول جو ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سنا دے جن میں درست مضامین لکھے ہوں۔ پاک صحیفے سے مراد قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا کفر ایسا شدید تھا اور ایسی جہالت میں مبتلا تھے کہ کسی عظیم رسول کے آئے بغیر ان کے راہ پر آنے کی کوئی توقع نہ تھی۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دے کر مبعوث فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے کے مشرکین اور اہل کتاب کی گمراہی اس درجے میں پہنچی ہوئی تھی کہ انہیں اپنے باطل عقائد سے ہٹنا ممکن نہ تھا جب تک کہ ان کے پاس اللہ تعالی کی کھلی نشانی اور واضح حجت نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حجت بنا کر بھیجا، جن کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سناتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ وحی خداوندی کے وہ احکام سناتے تھے جو بعد میں صحیفوں کے ذریعے محفوظ کیے گئے، کیونکہ ابتداءً تلاوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحیفے سے نہیں بلکہ اپنی یاد سے پڑھ کر سناتے تھے، اور یہ پاک صحیفے ایسے ہیں جن میں ایسے احکام الہیہ ہیں جو عدل اور اعتدال کے ساتھ دیے گئے ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور انہیں چاہیے تھا کہ اس قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت سمجھتے اور اس پر ایمان لے آتے، مگر جو لوگ اہل کتاب تھے اور اہل کتاب کے علاوہ یعنی مشرکین تو بدرجہ اولا، وہ اس واضح دلیل کے آنے ہی کے بعد دین میں مختلف ہو گئے، یعنی دین حق سے بھی اختلاف کیا، اور جو باہمی اختلافات ان کے پہلے سے تھے ان کو بھی دین حق کا اتباع کر کے دور نہ کیا۔ اور مشرکین کو بدرجہ اولا اس لیے کہا کہ ان کے پاس تو پہلے سے بھی کوئی آسمانی علم اور دین نہ تھا۔ تفرق سے مراد اس جگہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار اور اختلاف ہے، جس پر تمام اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے متفق تھے، کیونکہ ان کی آسمانی کتب تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اور آپ کی خاص صفات اور آپ پر قرآن نازل ہونے کا واضح ذکر موجود تھا۔ اس لیے کسی یہودی نصرانی کو اس میں اختلاف نہیں تھا کہ آخر زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ پر قرآن نازل ہوگا اور آپ ہی کا اتباع سب پر لازم ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ان کے اس اتفاق کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے آنے کے منتظر تھے، اور جب کبھی مشرکین سے ان کا مقابلہ ہوتا تو آنے والے نبی کے واسطے سے
اپنی فتح مانگتے تھے، یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان جو آنے والے ہیں ان کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اہل کتاب سب کے سب آپ کی نبوت اور رسالت پر متفق تھے، مگر جب آپ تشریف لے آئے تو منکر ہو گئے۔ اور یہاں آیت میں اسی مضمون کو اس طرح ذکر فرمایا کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے آنے اور دیکھنے سے پہلے تو ان لوگوں کو آپ سے کوئی اختلاف نہ تھا، سب آپ کی نبوت کے عقیدے پر جمع تھے، مگر جب یہ اللہ کا واضح بینہ یعنی رسول آخر الزمان تشریف لے آئے تو ان میں افتراق پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بہت سے انکار کرنے لگے۔ اور ان تفرق اور اختلاف کرنے والوں سے مراد بعض وہ کفار ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اس سے بطور قرینہ مقابلہ کے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے تفرق اور اختلاف نہیں کیا وہ اہل ایمان ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، حالانکہ ان لوگوں کو گزشتہ کتابوں میں یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں، یکسو ہو کر، یعنی باطل ادیان کی طرح کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی طریقہ ہے ان درست مضامین کا بتلایا ہوا۔ حاصل یہ ہوا کہ ان اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہ حکم ہوا تھا کہ عبادت خالص ایک اللہ کے لیے کریں، شرک اور کفر سے علیحدہ رہیں، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اس کی صراحت بھی موجود ہے، اور یہی تعلیم قرآن کی بھی ہے جسے یہاں کتب قیمہ یعنی درست مضامین سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لیے اہل کتاب کے قرآن کے نہ ماننے سے خود ان کی اپنی آسمانی کتابوں کی بھی مخالفت لازم آتی ہے۔ یہ الزام تو اہل کتاب کو ہوا، اور مشرکین اگرچہ آسمانی کتب کو تو نہیں مانتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا حق ہونا ان کے نزدیک بھی مسلم تھا، اور یہ بات بھی یقینی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے بالکل بری تھے، اور کتب قیمہ یعنی قرآن کریم کا ان کے طریقے کے موافق ہونا بھی بالکل ظاہر ہے، اس لیے مشرکین پر بھی حجت تمام ہو گئی۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ کچھ ان کی ہی خصوصیت نہیں، ہر ملت قیمہ یا تمام کتب قیمہ جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئیں ان سب کا دین اور طریقہ یہی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ قیمہ جو کتب ان کی صفت ہے، اس سے مراد سابقہ قرینے کی وجہ سے اگر قرآنی احکام لیے جائیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شریعت محمدیہ نے بھی جو احکام ان اہل کتاب کو دیے وہ بھی بعینہ وہی تھے جو پہلے اہل کتاب کی کتابوں نے دیے تھے۔ اگر ان کی کتابوں سے کچھ مختلف احکام ہوتے تو اہل کتاب کو مخالفت کا کچھ بہانہ بھی ہوتا، مگر اب تو وہ بھی نہیں۔ اب آگے صراحت کے ساتھ کفار کی دونوں قسموں یعنی اہل کتاب اور مشرکین کی اور مومنین کی سزا اور جزا کا مضمون ارشاد فرماتے ہیں۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية، بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ اولئک هم شر البریہ،
اور اولئک ہم خیر البریہ، یعنی بہترین مخلوق اور بدترین مخلوق کی تفسیر میں آسان بات یہ ہے کہ اکثر مخلوق سے بہتر اور بدتر ہونا مراد ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ مومنین بہتر ہونے میں کامل ہیں اور کفار بدتر ہونے میں کامل ہیں۔ اس وضاحت کے بعد ان کفار کا ابلیس سے بدتر ہونا یا تمام مسلمانوں کا فرشتوں سے افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تعالی ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے، یعنی نہ ان سے کوئی گناہ ہوگا اور نہ انہیں کوئی مکروہ اور ناپسندیدہ معاملہ پیش آئے گا کہ جانبین سے راضی نہ ہونے کا احتمال ہو۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت اور رضا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے ہی پر ایمان اور عمل صالح مرتب ہوتا ہے جو کہ جنت میں داخل ہونے کا اور رضائے الہی حاصل ہونے کا مدار ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، روح المعانی میں ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آخرت کا بلند ترین درجہ رضائے الہی ہے جو دنیا میں خشیت الہی سے حاصل ہوتا ہے، اور خود خشیت الہی معرفت الہی سے پیدا ہوتی ہے، لہذا معرفت الہی کی ضرورت ہے۔